انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اللہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر شرک اصغر کا ڈر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ انتہائی نازک ایک موضوع ہے شرک، لہٰذا یہ معلوم ہونا چاہیے شرک اکبر کیا ہے جو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، اور شرک اصغر کیا ہے۔ آج یہ تھوڑا سا مختصر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ شرک اکبر انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے، اور شرک اصغر ریا نمود ہے، کوئی بھی کام بندوں کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو وہ کام باطل ہو جاتا ہے، وہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اور اس کا بھی گناہ آ جاتا ہے، وہ کافر اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے، اس کا عمل باطل ہوتا ہے۔ لہٰذا شرک اکبر سب سے کبیرہ گناہ ہے، جو کسی بھی صفات، افعال، اعمال جو اللہ کے لیے خاص ہے، غیر اللہ کے لیے بھی اس کو سمجھے تو پھر اس کا دائرہ اسلام میں نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کی، اور فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اللہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 ہے، اور اسی آیت کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لقی ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو دنیا سے مرتا ہے اس حال میں کہ شرک کرتے ہوئے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 93 ہے۔ تو یہ شرک اکبر انسان کو تباہی کے گڑھے پر پہنچا دیتا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ اللہ والے لوگ بھی شرک کر لیں تو ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ انبیاء کرام سے تو یہ تو محال ہے، لیکن یہ وعید کے طور پر اللہ نے وہ سمجھا دیا کہ کتنے ہی اچھے بزرگ آدمی بھی اگر شرک کر لے تو اس کی سارے نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2985 نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا یہ فرمان ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرک کرنے والوں کی شرک سے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا، کسی نے بھی کوئی عمل نیکی کا کام کیا، عمل کیا، اشرک معی فیہ، غیر میرے سوا کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیا، ترکتہ وشرکہ، تو میں نے اس کا عمل، اس کا شرک، اس کا عمل باطل کر دیا، اس کو بھی میں نے پھینک دیا، یعنی میرے رحمت کے قریب نہیں ہوگا۔ تو شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر ریاکاری ہے، اور نمائش ہے، سمعت ہے، دکھلاوا ہے، اگرچہ وہ کام اللہ کے لیے، لیکن درمیان میں لوگوں کو بھی شریک کر لیا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی بندے کو شرک نہیں کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ریا نمود کے بارے میں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر شرک اصغر کا ڈر ہے۔ کیوں؟ صحابہ کہنے لگے وما الشرک الاصغر، یہ شرک اصغر کیا ہے بھلا اللہ کے نبی؟ قال الریا، یہ ریا ہے، دکھلاوا ہے، بغیر شعوری طور پر انسان سے اس قسم کی ریا نمود سرزد ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی یہ نیکی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب کبھی ان کی شرک اصغر کے زمرے میں سے کہتا ہے جی آپ اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، ما شاء اللہ و شئت، کسی نے کہہ دیا اللہ کے نبی کے سامنے، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4980 ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شاء اللہ وحدہ پڑھ لیا کرو،
یا یوں کرو ما شاء اللہ ثم شئت، اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یہ برابر نہیں کرو ما شاء اللہ و شئت، اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نہیں، یہ عام ہے ہم مسلمانوں کے اندر، آپ چاہیں جی آپ چاہے کریں گے جی آپ چاہیں، نہیں، اللہ چاہے پھر اس کے بعد آپ چاہیں، تو یہ کام جو ہے شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح قسم ہے، میرے امی کی قسم، ابو کی قسم، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن، رب کے نام پر، رب کا باللہ و رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھانے سے غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کا قسم اٹھایا گیا کہ اس نے شرک کیا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3251 ہے۔ فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، 2669 یعنی 2679 کہ من کان حالفا، کسی نے قسم ضرور اٹھانا ہے تو فلیحلف باللہ، اللہ کی قسم اٹھاؤ، او لیصمت، یہ قسم ہی نہیں اٹھاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ قسم غیر اللہ کا اٹھانا یہ بھی ایک اللہ کی شان میں گستاخی ہے اور شرک اصغر کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ ہر قسم کی گناہوں سے، شرک اصغر و اکبر سب سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جنت اور جنتیوں کے کام کو چن کے کرنے، اور خاص کر شرک اور شرک کے جتنے بھی زمرے ہیں اس کو سمجھنے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔